تم یہ شراب کے مٹکے جا رہے ہیں، بادشاہ کے جا رہے ہیں، تم صوفی آدمی ہو، اب تم کو اس سے کیا مطلب؟ اب کشتی پر چڑھ گئے اور ایک ایک کر کے سارے مٹکے توڑنے لگے۔ معتزد کی تلوار اس کی زبان سے پہلے چلتی تھی، اتنا خطرناک تھا وہ۔ حضرت احمد بن ابراہیم مکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بھی کوئی فضول کام نہیں کرتے تھے، کبھی بھی کوئی فضول کام میں نہیں لگتے تھے، بلا ضرورت کسی سے سوال نہیں کرتے تھے اور کسی حاجت کے بغیر چھان بین نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ زبردستی چھان بین بھی کر لیتے ہیں نا، یعنی یہ فضولیات میں سے ہے، اور یہ انسان کا کمال عمل ہے کہ اگر انسان ایک ایک کام اتنا چھان پھٹک کے کرے کہ اس کو کبھی کوئی فضول کام اس کے نام اعمال میں نہ لکھا جائے۔ کیا کیا بتائی ان کی خوبیاں؟ وہ کبھی کوئی فضول کام نہیں کرتے تھے، کسی سے سوال نہیں کیا کرتے تھے فضول، اور حاجت کے بغیر کسی سے چھان بین نہیں کرتے تھے۔ دھیان سے سن رہے ہیں یا نہیں؟ جب کوئی برائی دیکھتے تو اسے بدل دیتے تھے، یہ تھا، یعنی زبردستی چھان بین نہیں، زبردستی کا سوال نہیں، فضول کام نہیں، لیکن برائی دیکھتے تھے تو نہیں چھوڑتے تھے، اس کو اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے تھے، اگرچہ اس میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، ڈرتے نہیں تھے۔ ایک دن وہ ایک چشمے پر اترے جس کو مخامین کا چشمہ کہا جاتا تھا، نماز کے لیے وضو کر رہے تھے کہ ایک کشتی دیکھی جس میں 30 مٹکے رکھے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک چشمے پر اترے کہ جہاں ان کو وضو کرنا تھا، تو جب وہ وضو کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا سامنے سے ندی گزر رہی تھی، اس میں سے ایک کشتی جا رہی تھی جس میں 30 مٹکے رکھے تھے، اور ہر مٹکے پر لکھا تھا لطف، ہر مٹکے پہ لکھا تھا لطف۔ انہوں نے اسے پڑھا لیکن سمجھ نہ سکے کہ تجارت کے معاملات میں کسی بھی سامان کا نام لطف تو ہوتا نہیں ہے، تو ان مٹکوں میں کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے ملاح سے پوچھا، ملاح کس کو کہتے ہیں؟ ناؤ چلانے والے سے پوچھا ان مٹکوں میں کیا ہے؟ دیکھو پہلے ہی بتا دیا کہ فضول کے سوال نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں سوال کیا تو ان کو کیونکہ کچھ شک تھا۔ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ اس میں کیا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ملاح سے یہ بات سنی تو اس چیز کی پہچان کی پیاس اور بڑھ گئی، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے تم بتاؤ کہ ان مٹکوں میں آخر ہے کیا؟ ملاح نے کہا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اللہ کی قسم آپ تو ایک صوفی ہیں، یہ تو بادشاہ کے لیے شراب جا رہی ہے۔ صوفی آدمی ہے، شراب سے آپ کا کوئی تعلق ہے نہیں، تو آپ چھوڑو، یہ بادشاہ کے لیے شراب جا رہی ہے، اپنی مجلسیں وہ اسی کے ذریعے پوری کیا کرتا ہے۔ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شراب؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے جو چپو ہے وہ مجھے اٹھا کر دے دو، چپو سمجھتے ہیں نا جس سے پتوار۔ اس پر ملاح کو اور غصہ آیا، بولے اب یہ کیا زبردستی والی بات ہے، تم یہ شراب کے مٹکے جا رہے ہیں، بادشاہ کے جا رہے ہیں، تم صوفی آدمی ہو، اب تم کو اس سے کیا مطلب؟ یعنی اب وہ اپنا کام کر رہا ہے، بولے مجھے دے دو وہ پتوار، مجھے دے دو۔ تو اس کو غصہ آ گیا اور غلام سے کہنے لگا ان کو دو دیکھیں کیا کرتے ہیں، سمجھ میں؟ جب کشتی کے چپو آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ کشتی پر چڑھ گئے اور ایک ایک کر کے سارے مٹکے توڑنے لگے۔ سن لیا بادشاہ کے مٹکے، اس کے باوجود بھی توڑ رہے، ان کو معلوم ہے بادشاہ کے مٹکے توڑیں گے تو کیا ہوگا، ہے نا، لیکن وہ مٹکے توڑنا شروع کر، یہاں تک کہ ایک مٹکا چھوڑ دیا۔ ملاح نے فریاد کرتا رہا یہاں تک کہ اس پل کا نگراں آ گیا کہ جس پل سے وہ گزرتا تھا، اور ان دنوں ابن بشر افلا اس پر مامور تھا۔ یہ کون تھا؟ بادشاہ کا سپاہی تھا، وہ جو وہاں سے آ گیا۔ اب وہ کہتا رہا مت توڑو مت توڑو، سمجھ رہے نا واقعہ، دھیان سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، وہ مت توڑو کہتا، لیکن ملاح کیا کرتا ہے نا، لیکن اب وہ جو سپاہی تھا بادشاہ کا وہ وہاں پر آیا۔ اس نے حضرت ابو الحسین نوری کو گرفتار کیا اور معتزد کے پاس بھیج دیا۔ معتزد باللہ اس کر کے ایسا نام تھا اس کا، جو امیر المومنین تھا اس وقت۔ چونکہ معتزد کی تلوار اس کی زبان سے پہلے چلتی تھی، اتنا خطرناک تھا وہ، اس لیے لوگوں کو اس بارے میں شک نہیں تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ سب کو معلوم تھا اب یہ گئے نا یہ قتل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ معتزد باللہ جو ہے وہ
اچھا آدمی ہے نہیں، اور بولے وہ بولنے سے پہلے انسان کی گردن اڑا دیا کرتا ہے. یہ ایسے بہت سارے لوگ تھے. اسلامی حکومت جب پھیلی نا تو کافی علاقوں کے گورنر یا ایسے بھی لوگ جو بنے. کبھی ہسٹری پڑھو نا، ہسٹری کبھی ایسا سمجھ میں نہیں، آپ کو ایسا لگا نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ظاہری زندگی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر حضرت امام حسن، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بنتے چلے آئے لوگ. اس کے بعد کون خلیفہ بنا، اس کے بعد کون خلیفہ بنا، ایسا کبھی دل نہیں ہوتا ہے سمجھنے کا. یہ پوری ہسٹری ہے، یہ ہم کو اسلام کی تاریخ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا تو وہ لوہے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. آپ دیکھو اس کے تیور دیکھو، اور اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کو الٹ پلٹ کر رہا تھا. جیسے بھی سامنے دربار ہے، کوئی آیا تو نہیں وہ اپنی مستی میں رہتا نا، ایک لکڑی تھی اور الٹ پلٹ کر رہا تھا کہ ابھی یہ اس کو بتایا تھا کہ تیرے مٹکے توڑ دیے گئے ہیں اور جس شخص نے توڑا ہے اس کو ہم تمہارے سامنے حاضر کریں. تو بادشاہ ہے، سوچتا ہے نا کیسا عجیب آدمی ہے، زبردستی میرے مٹکے توڑ دیا، اب اس کا کیا کروں. وہ سوچ رہا کہ اس کو کیسے سزا دوں. تو وہ ایسی لکڑی گھما رہا تھا بیٹھے ہوئے. اس نے جب مجھے دیکھا تو پوچھا تو کون ہے. میں نے کہا میں محتسب ہوں. اس نے پوچھا محتسب سمجھ رہے ہیں، لوگوں کا احتساب کرنے والا. نام نہیں بتایا، کہا کہ میں لوگوں کا احتساب کرنے والا ہوں. کہا تجھے محتسب کسی نے مقرر کیا ہے، یعنی تو محتسب ہے، لوگوں کا احتساب کر رہے ہیں. احتساب سمجھتے ہیں نا، حساب کتاب یعنی لوگوں کا سب دیکھنے والا. بولے تجھے محتسب کس نے مقرر کیا؟ تو کہا جس نے تجھے بادشاہ مقرر کیا. سبحان اللہ. جس نے تجھے حاکم بنایا ہے اسی نے مجھے محتسب بنایا. تیور دیکھ رہے بات کرنے کے. فرماتے ہیں میں نے ایک گھڑی سر جھکایا، پھر سر اٹھاتے ہوئے مجھے کہا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے کہا مجھے تم پر شفقت تھی، تمہارے لیے شفقت تھی، اس لیے میں نے تمہارے مٹکے توڑ دیے. کیونکہ جب میں تجھ سے ایک ناپسندیدہ بات کو دور کر سکتا ہوں تو اس میں کوتاہی کیوں کروں. ایک گناہ کی چیز ہے، اگر میں تجھ سے دور کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے. یعنی میں تجھ پر شفقت کر رہا تھا. فرماتے ہیں اس نے میری بات کو غور کیا تھوڑا دیر، یعنی 1-2 سیکنڈ رکتے ہیں، پھر اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا باقی مٹکوں میں سے ایک مٹکا چھوڑ کیوں دیا؟ ایک مٹکا چھوڑ دیا تھا نا. میں نے کہا اسے چھوڑنے میں ایک حکمت تھی، اگر مجھے اجازت دیں تو میں بتاؤں. اس نے کہا ہاں بتاؤ. میں نے کہا اے امیر المومنین، میں نے مٹکوں کی طرف توجہ کی تو اس وقت مجھ سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تھا، یعنی چاہتا تھا مجھ سے کہ میں ان مٹکوں کو توڑ دوں، اور اللہ تعالیٰ کے جلال سے میرا دل بھرا ہوا تھا اور مجھے مطالبے کا خوف تھا. مخلوق کی ہیبت مجھ سے چلی گئی تھی، یعنی میں سوچ رہا تھا یہ برائی یہ ختم کرنا ہے اور دنیا کی کوئی کا ڈر نہیں رکھنا ہے دل میں. تو میں توڑتا چلا گیا، اس لیے میں نے ان کو توڑنے کی جرات کی، یہاں تک کہ اس آخری مٹکے تک پہنچا تو میرے دل میں تکبر آ گیا کہ میں نے ایسے آدمی کے مٹکے توڑ دیے جو وقت کا بادشاہ ہے، اس کے مٹکے توڑ دیے. اس وقت میں میرے دل میں ایک خیال آ گیا. دیکھو اللہ والے اپنے دل کے خطروں پر کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. مٹکے توڑنا شروع کیے کہ میرے دل میں ایسا جب تک کہ یہ نیت رہی کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ سے مطالبہ ہے کہ برائی کو ختم کروں، لیکن آخری مٹکے پہنچتے پہنچتے کیونکہ سب ختم ہی ہونے آئے تھے نا، تو ایسا لگا کہ میں نے ایسے بادشاہ کے بھی مٹکے توڑ دیے. دل میں غرور آیا تو میں نے وہ چھوڑ دیا، ایک چھوڑ دیا. تو میں رک گیا. اگر اس وقت بھی میرے پہلی والی حالت ہوتی تو میں دنیا بھر کے مٹکے کو توڑ دیتا اور کوئی پرواہ نہیں کرتا. یعنی اگر دنیا بھر میں اور بھی مٹکے ہوتے نا تو یہ تو کیا ایک چھوڑا، میں کوئی بھی نہیں چھوڑتا، سب توڑ دیتا. سبحان اللہ. معتزد نے کہا جائیے ہم نے آپ کے ہاتھ کو کھلی چھوٹ دے دی ہے، جس برائی کو تم بدلنا چاہو بدل دو. ہم نے تم کو چھوٹ دے دی، جاؤ تم کو جو برائی لگے نا اس کو بدل دو. حضرت ابو الحسین فرماتے ہیں میں نے کہا اے امیر المومنین اب میں بدلنے کو ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدلتا تھا اور اب اس وجہ سے بگاڑوں گا کہ معتزد نے کہا ہے، یعنی اب تو حکم دے دیا نا، تو نے حکم دیا ہے. پہلے میں اللہ کے حکم سے توڑتا تھا، اب تو مجھے حکم دے رہا ہے، تیرے حکم سے میں نہیں توڑوں گا، تو اب میرا ارادہ بدل گیا. دیکھو کیسا دل کے خطرے پر کس طریقے سے وہ مطلع رہتے تھے.
اب مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. میں نے کہا اے امیر المومنین آپ حکم دیں کہ میں یہاں سے صحیح سلامت چلا جاؤں, بس اتنا ہی کافی ہے. اس نے حکم دیا کہ آپ جا سکتے ہیں. تو آپ بصرہ کی طرف تشریف لے گئے. آپ نے زیادہ وقت وہیں گزارا کہ مبادا کسی کو کوئی حاجت پیش آ جائے اور انہیں معتضد سے سوال کرنا پڑے, ایسا نہ ہو جائے. سمجھ میں آئی یہ لاسٹ لائن؟ وہ جو امیر المومنین تھا خوش ہو گیا نا ان سے. کیا بولا اس نے کہ جاؤ تم کو ہم نے چھوٹ دے دی, جو بھی برائی دیکھو تم بدل دو. سمجھ میں؟ اس نے کہا کہ اب میں نہیں بدلوں گا, کیونکہ پہلے اللہ کے حکم سے بدلتا تھا, اب کیونکہ تمہارے علاقے میں تم اجازت دے رہے ہو تو کچھ بھی کرتے وقت میرے دل میں خیال رہے گا کہ علاقے کے امیر المومنین کی اجازت ہے, اس کا حکم ہے. بولے اب میں نہیں کروں گا, اب مجھے علاقہ چھوڑ دینا. یہی کام کروں گا لیکن دوسرے علاقے میں, یہی کام کروں گا لیکن دوسرے علاقے میں معتضد سے. اور میں اس وجہ سے بھی نہیں رہوں گا کہ یہاں رہوں گا اب تم مجھ سے امپریس ہو تو اب تم مجھے تحفے تحائف دو گے, مجھ سے خوش رہو گے تو مجھے کچھ نہ کچھ دیتے رہو. کبھی مجھے کچھ حاجت آئی تو کبھی میرے دل میں خیال آیا کہ لاؤ تم سے فائدہ اٹھاؤں, اس لیے اب اس علاقے میں نہیں رہنا. تو معتضد کے فوت ہونے تک آپ بصرہ میں ہی رہے اور اس کے بعد بغداد تشریف لائے ریٹرن. ہے سمجھ میں؟ یہ ایک اللہ والے کا واقعہ تھا, حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایسے ایسے اللہ والے تھے کہ امر بھی اس واقعے میں آپ نے کیا نوٹ کیا, کوئی ایک چیز بتاؤ. یعنی جو چیز آپ نے نوٹ کی کہ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا تھا؟ بے خوف اور رضا الہی. رضا الہی کے لیے بے خوف ہو کر کرنا چاہیے. اور دل کے خطرات سے مراد یعنی اس کو تھوڑا واضح طور پر کہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا کام صرف اللہ کے واسطے کرو, اور دھیان رکھو کہ کہیں ہماری نیتیں بدل تو نہیں رہیں. جب ہمارا کام کرتے 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 ہماری نیت بدلتی نا, ہم کو نہیں معلوم پڑتا.